کیوں کیا تم نے سب؟ پوری فیملی کے سامنے تماشا بنا دیا میرا، کیوں؟ کس نے حکم دیا تھا؟ بولو، خاموش کیوں تم؟ مجھے کسی نے کوئی حکم نہیں دیا۔ تو پھر کیوں کی وہ حرکت؟ بولو، کیا جتانا چاہتی ہو تم؟ میں کچھ جتانا نہیں چاہتی، آپ کی جان بچانا چاہتی ہوں۔ آپ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے کیا میرے پاس اتنا حق بھی نہیں ہے؟ میری نہیں، نقصان تو میرا پہلے ہی بہت ہو چکا ہے، اب تو اسے سہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ جو کچھ تم کر رہی ہو میں خود کو اس کا عادی نہیں۔ جب آپ جانتے ہیں کہ کوئی گھر کا شخص آپ کی جان لینا چاہتا ہے تو پھر صرف موت کا انتظار کیوں؟ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ ٹنکی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستوں، یہاں پر دوریا اپنے والد صاحب کو یہی بتاتے ہیں کہ میں نے واسی کے ساتھ اور زندگی بتانی ہی نہیں ہے، اور یہاں پر واسی تو ایک درندہ جیسی میرے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ واسی اپنی بہن کی وجہ سے اپنی بیوی سے اتنی برے برتاؤ میں اس کو کمرے سے باہر لے آتے ہیں اور سب کے سامنے وہ اسے بہت بے عزت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دوریا بہت اپسیٹ ہوتی ہیں اور وہ رونے لگتی ہیں۔ جب وہ سوتی ہیں تو ان کو یہ بار بار یہ خیال آ جاتا ہے کہ آخر میں نے اس کے ساتھ کیا ہے کیا ہے۔ دوسری طرف واسی کی بہن جو کہ اپنے شوہر کو بتاتے ہیں کہ میں اپنی بائی کو دوسری شادی کروا کر ہی چھوڑوں گا، لیکن یہاں پر واسی کو اس بات کا تو علم نہیں ہوتا کہ میری بہن نے میرے زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ لیکن یہاں پر دوریا اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ آخر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہی کیا ہے۔ تو یہاں پر وہ اسے بتاتی ہیں کہ آپ میرے بھائی کی زندگی سے چلی جاؤ تو اچھا ہی ہوگا۔ یہاں پر دوریا بہت روتی ہیں اور بار بار اس بات پر کہتی ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر قدر عماد کو بتاتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ عماد بھی قدر کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہے اور ان کی بہت دیکھ بھال کرتی ہے، لیکن ان کی جٹانی جو کہ ان سے بار بار جلنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے اس کی ساس کو ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا حماد اور قدر جو کہ یہ ایک دوسرے سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں۔ حماد بھی قدر سے یہی بتاتی ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا، لوگ تو مجھے کبھی نکٹو بولتے اور کبھی کیا بولتے۔ دوسری طرف ہم یہاں پر آتے ہیں کہ واسی اور دوریو کی زندگی میں ابھی کیا ہوگا۔ دوسری طرف یہاں پر واسی جو کہ اپنی بیوی کی اس لاپرواہی کی وجہ سے وہ اسے بہت مارتے ہیں، کیونکہ یہ کچھ دیر کے لیے سو گئی تھی تو ان کی وجہ سے وہ اسے بہت ڈانٹتے ہیں، اور ان کی بہن اسے بتاتی ہے کہ یہ دیکھو مہارانی ابھی کس ٹائم پر اٹھ گئی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا کو جب چکر آتے ہیں تو ڈاکٹر کو بلا دیتے ہیں، اور یہاں پر واسی دوریا کو کمرے میں لے آتے ہیں، اور جب وہ کمرے میں جاتے ہیں اور جب ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اور سب کا چیک اپ کرنے کے بعد اسے بتاتے ہیں، یہاں پر واسی کو بتاتے ہیں کہ آپ باپ بننے والے ہوں۔ تو واسی یہ بات سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور اسے یقین بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں۔ اسی کی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واسی دوریا کے ساتھ ابھی اپنی زندگی اچھا کر پائیں گے یا نہیں، لیکن یہاں پر اور بھی اس کے ساتھ برا برتاؤ کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا آتی ہے اپنی جٹانی کے پاس اور اسے بتاتی ہے، لیکن یہاں پر ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو گھر میں سب سے زیادہ تو اس سے نفرت اس کی جٹانی ہی کرتی ہے، ان کو گھر کا سب معاملہ تو اس کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے قسط میں کیا ہوگا۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ یہاں پر قدر جو کہ اپنے جٹانی سے بھی یہی بتاتی ہیں کہ آخر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہی کیا ہے۔ حماد تو میرا ہسبینڈ ہے، اس کا میں خیال بھی رکھوں گا، اس کا کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی ہوگا کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں۔ لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو کیا ہے جو کہ میرے اور حماد کے بیچ میں آپ لوگ کیوں آ رہے ہوں؟
قطر تو حماد کو یہی بتا رہے ہیں کہ چلو میں تو یہ سب سہ لوں گا، آخر کب تک میں یہ اس کو برداشت کروں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ ٹنکی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستوں، یہاں پر دوریا اپنے والد صاحب کو یہی بتاتے ہیں کہ میں نے واسی کے ساتھ اور زندگی بتانی ہی نہیں ہے، اور یہاں پر واسی تو ایک درندہ جیسی میرے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ واسی اپنی بہن کی وجہ سے اپنی بیوی سے اتنی برے برتاؤ میں اس کو کمرے سے باہر لے آتے ہیں اور سب کے سامنے وہ اسے بہت بے عزت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دوریا بہت اپسیٹ ہوتی ہیں اور وہ رونے لگتی ہیں۔ جب وہ سوتی ہیں تو ان کو یہ بار بار یہ خیال آ جاتا ہے کہ آخر میں نے اس کے ساتھ کیا ہے کیا ہے۔ دوسری طرف واسی کی بہن جو کہ اپنے شوہر کو بتاتے ہیں کہ میں اپنی بائی کو دوسری شادی کروا کر ہی چھوڑوں گا، لیکن یہاں پر واسی کو اس بات کا تو علم نہیں ہوتا کہ میری بہن نے میرے زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ لیکن یہاں پر دوریا اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ آخر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہی کیا ہے۔ تو یہاں پر وہ اسے بتاتی ہیں کہ آپ میرے بھائی کی زندگی سے چلی جاؤ تو اچھا ہی ہوگا۔ یہاں پر دوریا بہت روتی ہیں اور بار بار اس بات پر کہتی ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر قدر حماد کو بتاتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ حماد بھی قدر کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہے اور ان کی بہت دیکھ بھال کرتی ہے، لیکن ان کی جٹانی جو کہ ان سے بار بار جلنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے اس کی ساس کو ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا حماد اور قدر جو کہ یہ ایک دوسرے سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں۔ حماد بھی قدر سے یہی بتاتی ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا، لوگ تو مجھے کبھی نکٹو بولتے کبھی کیا بولتے۔ دوسری طرف ہم یہاں پر آتے ہیں کہ واسی اور دوریو کی زندگی میں ابھی کیا ہوگا۔ دوسری طرف یہاں پر واسی جو کہ اپنی بیوی کی اس لاپرواہی کی وجہ سے وہ اسے بہت مارتے ہیں، کیونکہ یہ کچھ دیر کے لیے سو گئی تھی تو ان کی وجہ سے وہ اسے بہت ڈانٹتے ہیں، اور ان کی بہن اسے بتاتی ہے کہ یہ دیکھو مہارانی ابھی کس ٹائم پر اٹھ گئی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا کو جب چکر آتے ہیں تو ڈاکٹر کو بلا دیتے ہیں، اور یہاں پر واسی دوریا کو کمرے میں لے آتے ہیں، اور جب وہ کمرے میں جاتے ہیں اور جب ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اور سب کا چیک اپ کرنے کے بعد اسے بتاتے ہیں، یہاں پر واسی کو بتاتے ہیں کہ آپ باپ بننے والے ہوں۔ تو واسی یہ بات سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور اسے یقین بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں۔ اسی کی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واسی دوریا کے ساتھ ابھی اپنی زندگی اچھا کر پائیں گے یا نہیں، لیکن یہاں پر اور بھی اس کے ساتھ برا برتاؤ کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا آتی ہے اپنی جٹانی کے پاس اور اسے بتاتی ہے، لیکن یہاں پر ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو گھر میں سب سے زیادہ تو اس سے نفرت اس کی جٹانی ہی کرتی ہے، ان کو گھر کا سب معاملہ تو اس کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے قسط میں کیا ہوگا۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ یہاں پر قدر جو کہ اپنے جٹانی سے بھی یہی بتاتی ہیں کہ آخر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہی کیا ہے۔ حماد تو میرا ہسبینڈ ہے، اس کا میں خیال بھی رکھوں گا، اس کا کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی ہوگا کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں۔ لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو کیا ہے جو کہ میرے اور حماد کے بیچ میں آپ لوگ کیوں آ رہے ہوں۔ قدر تو حماد کو یہی بتا رہے ہیں کہ چلو میں تو یہ سب سہ لوں گا، آخر کب تک میں یہ اس کو برداشت کروں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ ٹنکی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستوں، یہاں پر دوریا اپنے والد صاحب کو یہی بتاتے ہیں کہ میں نے واسی کے ساتھ اور زندگی بتانی ہی نہیں ہے، اور یہاں پر واسی تو ایک درندہ جیسی میرے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ واسی اپنی بہن کی وجہ سے اپنی بیوی سے اتنی برے برتاؤ میں اس کو کمرے سے باہر لے آتے ہیں اور سب کے سامنے وہ اسے بہت بے عزت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دوریا بہت اپسیٹ ہوتی ہیں اور وہ رونے لگتی ہیں۔ جب وہ سوتی ہیں تو ان کو یہ بار بار یہ خیال آ جاتا ہے کہ آخر میں نے اس کے ساتھ کیا ہے کیا ہے۔
دوسری طرف واسی کی بہن جو کہ اپنے شوہر کو بتاتے ہیں کہ میں اپنی بائی کو دوسری شادی کروا کر ہی چھوڑوں گا، لیکن یہاں پر واسی کو اس بات کا تو علم نہیں ہوتا کہ میری بہن نے میرے زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ لیکن یہاں پر دوریا اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ آخر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہی کیا ہے۔ تو یہاں پر وہ اسے بتاتی ہیں کہ آپ میرے بھائی کی زندگی سے چلی جاؤ تو اچھا ہی ہوگا۔ یہاں پر دوریا بہت روتی ہیں اور بار بار اس بات پر کہتی ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر قدر عماد کو بتاتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ عماد بھی قدر کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہے اور ان کی بہت دیکھ بھال کرتی ہے، لیکن ان کی جٹانی جو کہ ان سے بار بار جلنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے اس کی ساس کو ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا حماد اور قدر جو کہ یہ ایک دوسرے سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں، حماد بھی قدر سے یہی بتاتی ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا، لوگ تو مجھے کبھی نکٹو بولتے کبھی کیا بولتے۔ دوسری طرف ہم یہاں پر آتے ہیں کہ واسی اور دوریو کی زندگی میں ابھی کیا ہوگا۔ دوسری طرف یہاں پر واسی جو کہ اپنی بیوی کی اس لاپرواہی کی وجہ سے وہ اسے بہت مارتے ہیں، کیونکہ یہ کچھ دیر کے لیے سو گئی تھی تو ان کی وجہ سے وہ اسے بہت ڈانٹتے ہیں، اور ان کی بہن اسے بتاتی ہے کہ یہ دیکھو مہارانی ابھی کس ٹائم پر اٹھ گئی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا کو جب چکر آتے ہیں تو ڈاکٹر کو بلا دیتے ہیں، اور یہاں پر واسی دوریا کو کمرے میں لے آتے ہیں، اور جب وہ کمرے میں جاتے ہیں اور جب ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اور سب کا چیک اپ کرنے کے بعد اسے بتاتے ہیں، یہاں پر واسی کو بتاتے ہیں کہ آپ باپ بننے والے ہوں، تو واسی یہ بات سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور اسے یقین بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں۔ اسی کی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واسی دوریا کے ساتھ ابھی اپنی زندگی اچھا کر پائیں گے یا نہیں، لیکن یہاں پر اور بھی اس کے ساتھ برا برتاؤ کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا آتی ہے اپنی جٹانی کے پاس اور اسے بتاتی ہے، لیکن یہاں پر ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو گھر میں سب سے زیادہ تو اس سے نفرت اس کی جٹانی ہی کرتی ہے، ان کو گھر کا سب معاملہ تو اس کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے قسط میں کیا ہوگا۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ یہاں پر قدر جو کہ اپنے جٹانی سے بھی یہی بتاتی ہیں کہ آخر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہی کیا ہے، حماد تو میرا ہسبینڈ ہے، اس کا میں خیال بھی رکھوں گا، اس کا کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی ہوگا کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں۔ لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو کیا ہے جو کہ میرے اور حماد کے بیچ میں آپ لوگ کیوں آ رہے ہوں؟ قدر تو حماد کو یہی بتا رہے ہیں کہ چلو میں تو یہ سب سہ لوں گا، آخر کب تک میں یہ اس کو برداشت کروں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ ٹنکی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستوں یہاں پر دوریا اپنے والد صاحب کو یہی بتاتے ہیں کہ میں نے واسی کے ساتھ اور زندگی بتانی ہی نہیں ہے، اور یہاں پر واسی تو ایک درندہ جیسی میرے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ واسی اپنی بہن کی وجہ سے اپنی بیوی سے اتنی برے برتاؤ میں اس کو کمرے سے باہر لے آتے ہیں اور سب کے سامنے وہ اسے بہت بے عزت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دوریا بہت اپسیٹ ہوتی ہیں اور وہ رونے لگتی ہیں۔ جب وہ سوتی ہیں تو ان کو یہ بار بار یہ خیال آ جاتا ہے کہ آخر میں نے اس کے ساتھ کیا ہے کیا ہے۔ دوسری طرف واسی کی بہن جو کہ اپنے شوہر کو بتاتے ہیں کہ میں اپنی بائی کو دوسری شادی کروا کر ہی چھوڑوں گا، لیکن یہاں پر واسی کو اس بات کا تو علم نہیں ہوتا کہ میری بہن نے میرے زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ لیکن یہاں پر دوریا اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ آخر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہی کیا ہے۔ تو یہاں پر وہ اسے بتاتی ہیں کہ آپ میرے بھائی کی زندگی سے چلی جاؤ تو اچھا ہی ہوگا۔ یہاں پر دوریا بہت روتی ہیں اور بار بار اس بات پر کہتی ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر قدر عماد کو بتاتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ عماد بھی قدر کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہے اور ان کی بہت دیکھ بھال کرتی ہے، لیکن ان کی جٹانی جو کہ ان سے بار بار جلنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے اس کی ساس کو ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا حماد اور قدر جو کہ یہ ایک دوسرے سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں، حماد بھی قدر سے یہی بتاتی ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا، لوگ تو مجھے کبھی نکٹو بولتے کبھی کیا بولتے۔ دوسری طرف ہم یہاں پر آتے ہیں کہ واسی اور دوریو کی زندگی میں ابھی کیا ہوگا۔ دوسری طرف یہاں پر واسی جو کہ اپنی بیوی کی اس لاپرواہی کی وجہ سے وہ اسے بہت مارتے ہیں، کیونکہ یہ کچھ دیر کے لیے سو گئی تھی تو ان کی وجہ سے وہ اسے بہت ڈانٹتے ہیں، اور ان کی بہن اسے بتاتی ہے کہ یہ دیکھو مہارانی ابھی کس ٹائم پر اٹھ گئی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا کو جب چکر آتے ہیں تو ڈاکٹر کو بلا دیتے ہیں، اور یہاں پر واسی دوریا کو کمرے میں لے آتے ہیں، اور جب وہ کمرے میں جاتے ہیں اور جب ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اور سب کا چیک اپ کرنے کے بعد اسے بتاتے ہیں، یہاں پر واسی کو بتاتے ہیں کہ آپ باپ بننے والے ہوں، تو واسی یہ بات سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور اسے یقین بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں۔ اسی کی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واسی دوریا کے ساتھ ابھی اپنی زندگی اچھا کر پائیں گے یا نہیں، لیکن یہاں پر اور بھی اس کے ساتھ برا برتاؤ کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا آتی ہے اپنے جٹانی کے پاس اور اسے بتاتی ہے، لیکن یہاں پر ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو گھر میں سب سے زیادہ تو اس سے نفرت اس کی جٹانی ہی کرتی ہے، ان کو گھر کا سب معاملہ تو اس کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے قسط میں کیا ہوگا۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ یہاں پر قدر جو کہ اپنے جٹانی سے بھی یہی بتاتی ہیں کہ آخر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہی کیا ہے، حماد تو میرا ہسبینڈ ہے، اس کا میں خیال بھی رکھوں گا، اس کا کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی ہوگا کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں، لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو کیا ہے جو کہ میرے اور حماد کے بیچ میں آپ لوگ کیوں آ رہے ہوں۔ قدر تو حماد کو یہی بتا رہے ہیں کہ چلو میں تو یہ سب سہ لوں گا، آخر کب تک میں یہ اس کو برداشت کروں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ ٹنکی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستوں یہاں پر دوریا اپنے والد صاحب کو یہی بتاتے ہیں کہ میں نے واسی کے ساتھ اور زندگی بتانی ہی نہیں ہے، اور یہاں پر واسی تو ایک درندہ جیسی میرے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ واسی اپنی بہن کی وجہ سے اپنی بیوی سے اتنی برے برتاؤ میں اس کو کمرے سے باہر لے آتے ہیں اور سب کے سامنے وہ اسے بہت بے عزت کرتے ہیں، تو یہاں پر دوریا بہت اپسیٹ ہوتی ہیں اور وہ رونے لگتی ہیں۔ جب وہ سوتی ہیں تو ان کو یہ بار بار یہ خیال آ جاتا ہے کہ آخر میں نے اس کے ساتھ کیا ہے کیا ہے۔ دوسری طرف واسی کی بہن جو کہ اپنے شوہر کو بتاتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو دوسری شادی کروا کر ہی چھوڑوں گا، لیکن یہاں پر واسی کو اس بات کا تو علم نہیں ہوتا کہ میری بہن نے میرے زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، لیکن یہاں پر دوریا اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ آخر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہی کیا ہے، تو یہاں پر وہ اسے بتاتی ہیں کہ آپ میرے بھائی کی زندگی سے چلی جاؤ تو اچھا ہی ہوگا۔ یہاں پر دوریا بہت روتی ہیں اور بار بار اس بات پر کہتی ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر قدر حماد کو بتاتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ حماد بھی قدر کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہے اور ان کی بہت دیکھ بھال کرتی ہے، لیکن ان کی جٹانی جو کہ ان سے بار بار جلنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے اس کی ساس کو ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا حماد اور قدر جو کہ یہ ایک دوسرے سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں، حماد بھی قدر سے یہی بتاتی ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا، لوگ تو مجھے کبھی نکٹو بولتے کبھی کیا بولتے۔ دوسری طرف ہم یہاں پر آتے ہیں کہ واسی اور دوریو کی زندگی میں ابھی کیا ہوگا۔ دوسری طرف یہاں پر واسی جو کہ اپنی بیوی کی اس لاپرواہی کی وجہ سے وہ اسے بہت مارتے ہیں، کیونکہ یہ کچھ دیر کے لیے سو گئی تھی تو ان کی وجہ سے وہ اسے بہت ڈانٹتے ہیں، اور ان کی بہن اسے بتاتی ہے کہ یہ دیکھو مہارانی ابھی کس ٹائم پر اٹھ گئی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا کو جب چکر آتے ہیں تو ڈاکٹر کو بلا دیتے ہیں، اور یہاں پر واسی دوریا کو کمرے میں لے آتے ہیں، اور جب وہ کمرے میں جاتے ہیں اور جب ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اور سب کا چیک اپ کرنے کے بعد اسے بتاتے ہیں، یہاں پر واسی کو بتاتے ہیں کہ آپ باپ بننے والے ہوں،
تو واسی یہ بات سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور اسے یقین بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں۔ اسی کی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واسی دودھے کے ساتھ ابھی اپنی زندگی اچھا کر پائیں گے یا نہیں، لیکن یہاں پر اور بھی اس کے ساتھ برا برتاؤ کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا آتی ہے اپنے جٹانی کے پاس اور اسے بتاتی ہے، لیکن یہاں پر ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو گھر میں سب سے زیادہ تو اس سے نفرت اس کی جٹانی ہی کرتی ہے، ان کو گھر کا سب معاملہ تو اس کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے قسط میں کیا ہوگا۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ یہاں پر قدر جو کہ اپنے جٹانی سے بھی یہی بتاتی ہیں کہ آخر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہی کیا ہے، حماد تو میرا ہسبینڈ ہے، اس کا میں خیال بھی رکھوں گا، اس کا کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی ہوگا کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں، لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو کیا ہے جو کہ میرے اور حماد کے بیچ میں آپ لوگ کیوں آ رہے ہوں۔ قدر تو حماد کو یہی بتا رہے ہیں کہ چلو میں تو یہ سب سہ لوں گا، آخر کب تک میں یہ اس کو برداشت کروں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ ٹنکی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستوں، یہاں پر دوریا اپنے والد صاحب کو یہی بتاتے ہیں کہ میں نے واسی کے ساتھ اور زندگی بتانی ہی نہیں ہے، اور یہاں پر واسی تو ایک درندہ جیسی میرے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ واسی اپنی بہن کی وجہ سے اپنی بیوی سے اتنی برے برتاؤ میں اس کو کمرے سے باہر لے آتے ہیں اور سب کے سامنے وہ اسے بہت بے عزت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دوریا بہت اپسیٹ ہوتی ہیں اور وہ رونے لگتی ہیں۔ جب وہ سوتی ہیں تو ان کو یہ بار بار یہ خیال آ جاتا ہے کہ آخر میں نے اس کے ساتھ کیا ہے کیا ہے۔ دوسری طرف واسی کی بہن جو کہ اپنے شوہر کو بتاتے ہیں کہ میں اپنی بائی کو دوسری شادی کروا کر ہی چھوڑوں گا، لیکن یہاں پر واسی کو اس بات کا تو علم نہیں ہوتا کہ میری بہن نے میرے زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، لیکن یہاں پر دوریا اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ آخر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہی کیا ہے۔ تو یہاں پر وہ اسے بتاتی ہیں کہ آپ میرے بھائی کی زندگی سے چلی جاؤ تو اچھا ہی ہوگا۔ یہاں پر دوریا بہت روتی ہیں اور بار بار اس بات پر کہتی ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر قدر حماد کو بتاتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ حماد بھی قدر کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہے اور ان کی بہت دیکھ بھال کرتی ہے، لیکن ان کی جٹانی جو کہ ان سے بار بار جلنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے اس کی ساس کو ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا حماد اور قدر جو کہ یہ ایک دوسرے سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں۔ حماد بھی قدر سے یہی بتاتی ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا، لوگ تو مجھے کبھی نکٹو بولتے کبھی کیا بولتے۔ دوسری طرف ہم یہاں پر آتے ہیں کہ واسی اور دوریو کی زندگی میں ابھی کیا ہوگا۔ دوسری طرف یہاں پر واسی جو کہ اپنی بیوی کی اس لاپرواہی کی وجہ سے وہ اسے بہت مارتے ہیں، کیونکہ یہ کچھ دیر کے لیے سو گئی تھی تو ان کی وجہ سے وہ اسے بہت ڈانٹتے ہیں، اور ان کی بہن اسے بتاتی ہے کہ یہ دیکھو مہارانی ابھی کس ٹائم پر اٹھ گئی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا کو جب چکر آتے ہیں تو ڈاکٹر کو بلا دیتے ہیں، اور یہاں پر واسی دوریا کو کمرے میں لے آتے ہیں، اور جب وہ کمرے میں جاتے ہیں اور جب ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اور سب کا چیک اپ کرنے کے بعد اسے بتاتے ہیں، یہاں پر واسی کو بتاتے ہیں کہ آپ باپ بننے والے ہوں، تو واسی یہ بات سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور اسے یقین بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں۔ اسی کی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واسی دودھے کے ساتھ ابھی اپنی زندگی اچھا کر پائیں گے یا نہیں، لیکن یہاں پر اور بھی اس کے ساتھ برا برتاؤ کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا آتی ہے اپنی جٹانی کے پاس اور اسے بتاتی ہے، لیکن یہاں پر ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو گھر میں سب سے زیادہ تو اس سے نفرت اس کی جٹانی ہی کرتی ہے، ان کو گھر کا سب معاملہ تو اس کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے قسط میں کیا ہوگا۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ یہاں پر قدر جو کہ اپنے جٹانی سے بھی یہی بتاتی ہیں کہ آخر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہی کیا ہے،
حماد تو میرا ہسبینڈ ہے، اس کا میں خیال بھی رکھوں گا، اس کا کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی ہوگا کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں۔ لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو کیا ہے جو کہ میرے اور حماد کے بیچ میں آپ لوگ کیوں آ رہے ہوں؟ قطر تو حماد کو یہی بتا رہے ہیں کہ چلو میں تو یہ سب سہ لوں گا، آخر کب تک میں یہ اس کو برداشت کروں۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ ٹنکی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستوں، جہاں پر دوریا اپنے والد صاحب کو یہی بتاتے ہیں کہ میں نے واسی کے ساتھ اور زندگی بتانی ہی نہیں ہے، اور یہاں پر واسی تو ایک درندہ جیسی میرے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ واسی اپنی بہن کی وجہ سے اپنی بیوی سے اتنی برے برتاؤ میں اس کو کمرے سے باہر لے آتے ہیں اور سب کے سامنے وہ اسے بہت بے عزت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دوریا بہت اپسیٹ ہوتی ہیں اور وہ رونے لگتی ہیں۔ جب وہ سوتی ہیں تو ان کو یہ بار بار یہ خیال آ جاتا ہے کہ آخر میں نے اس کے ساتھ کیا ہے کیا ہے۔ دوسری طرف واسی کی بہن جو کہ اپنے شوہر کو بتاتے ہیں کہ میں اپنی بائی کو دوسری شادی کروا کر ہی چھوڑوں گا، لیکن یہاں پر واسی کو اس بات کا تو علم نہیں ہوتا کہ میری بہن نے میرے زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ لیکن یہاں پر دوریا اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ آخر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہی کیا ہے۔ تو یہاں پر وہ اسے بتاتی ہیں کہ آپ میرے بھائی کی زندگی سے چلی جاؤ تو اچھا ہی ہوگا۔ یہاں پر دوریا بہت روتی ہیں اور بار بار اس بات پر کہتی ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر قدر حماد کو بتاتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ حماد بھی قدر کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہے اور ان کی بہت دیکھ بھال کرتی ہے، لیکن ان کی جٹانی جو کہ ان سے بار بار جلنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے اس کی ساس کو ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا حماد اور قدر جو کہ یہ ایک دوسرے سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں۔ حماد بھی قدر سے یہی بتاتی ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا، لوگ تو مجھے کبھی نکٹو بولتے کبھی کیا بولتے۔ دوسری طرف ہم یہاں پر آتے ہیں کہ واسی اور دوریو کی زندگی میں ابھی کیا ہوگا۔ دوسری طرف یہاں پر واسی جو کہ اپنی بیوی کی اس لاپرواہی کی وجہ سے وہ اسے بہت مارتے ہیں، کیونکہ یہ کچھ دیر کے لیے سو گئی تھی تو ان کی وجہ سے وہ اسے بہت ڈانٹتے ہیں، اور ان کی بہن اسے بتاتی ہے کہ یہ دیکھو مہارانی ابھی کس ٹائم پر اٹھ گئی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا کو جب چکر آتے ہیں تو ڈاکٹر کو بلا دیتے ہیں، اور یہاں پر واسی دوریا کو کمرے میں لے آتے ہیں، اور جب وہ کمرے میں جاتے ہیں اور جب ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اور سب کا چیک اپ کرنے کے بعد اسے بتاتے ہیں، یہاں پر واسی کو بتاتے ہیں کہ آپ باپ بننے والے ہوں۔ تو واسی یہ بات سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور اسے یقین بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں۔ اسی کی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واسی دوریا کے ساتھ ابھی اپنی زندگی اچھا کر پائیں گے یا نہیں۔ لیکن یہاں پر اور بھی اس کے ساتھ برا برتاؤ کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا آتی ہے اپنی جٹانی کے پاس اور اسے بتاتی ہے، لیکن یہاں پر ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو گھر میں سب سے زیادہ تو اس سے نفرت اس کی جٹانی ہی کرتی ہے، ان کو گھر کا سب معاملہ تو اس کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے قسط میں کیا ہوگا۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ یہاں پر قدر جو کہ اپنے جٹانی سے بھی یہی بتاتی ہیں کہ آخر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہی کیا ہے۔ حماد تو میرا ہسبینڈ ہے، اس کا میں خیال بھی رکھوں گا، اس کا کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی ہوگا کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں۔ لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو کیا ہے جو کہ میرے اور حماد کے بیچ میں آپ لوگ کیوں آ رہے ہوں؟ قطر تو حماد کو یہی بتا رہے ہیں کہ چلو میں تو یہ سب سہ لوں گا، آخر کب تک میں یہ اس